حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے اور طلبہ انقلاب کے بعد بھارتی بالادستی کے خلاف تو سارے متحد تھے، اور عثمان ہادی کی شہادت نے اس پہ جس طرح ہوتا ہے نا مہر لگا دی کہ بنگلہ دیش کی آئندہ کئی نسلیں اب بھارتی بالادستی میں رہنے کے لیے تیار جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ نہید اسلام اس نے جماعت کے ساتھ اتحاد کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتائی کہ عثمان ہادی کی شہادت سے پہلے ہم 300 تمام نشستوں پہ خود لڑنے کا سوچ رہے تھے، لیکن اس کی شہادت نے ہمیں یہ پیغام دیا جو انقلاب مخالف فورسز ہیں وہ جو انقلاب لانے والی یوتھ ہے یا لوگ ہیں ان کا خاتمہ چاہتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے تھریٹ میں محسوس کیا۔ یہ تھریٹ بہرحال بھارت کی طرف سے ہے اور انقلاب مخالف اندرون ہوں یا دوسری طرف سے ہوں تو انہوں نے ہی اس کو جو ہے وہ کرنا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ویسٹ بنگال کے مسلمانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کے مارا جا رہا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ یہ واقعات پچھلے ایک ہفتے میں 3-4 لوگوں کو بنگلہ دیشی کہہ کے مارا گیا، اور وہ کہتے ہوئے رہے کہ ہم یہاں کے ہیں، لیکن کسی نے کوئی اس پہ بات نہیں سنی۔ کل ایک پوڈ کاسٹ میں نے سنا، وہاں پہ کپل سبل کانگریس کے رہنما ہیں وہ کرتے ہیں، تو کل انہوں نے 3 سابق بھارتی ہائی کمشنرز کو بلایا ہوا تھا۔ ایک پاکستان میں رہے تھے اور پھر جنوبی ایشیا ڈیسک کے وہ رہے، اور 2 بنگلہ دیش میں ہائی کمشنرز رہے تھے۔ تو اچھی ایک گفتگو، ایک مکالمہ تھا، اور وہ ذرا نسبتاً سلجھی ہوئی گفتگو کرنے والوں میں سے ہیں جو اس پینل میں لوگ تھے، اگرچہ ظاہر ہے بھارتی نقطہ نظر سے، لیکن اس میں بھی جس طرح اعتدال والی، تو اس میں ٹی سی راگھون جو ہے اس نے بڑا اچھا جملہ ایک کہا کہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ بھی ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنایا جائے، اور ایک ریگریٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ بھی ہمارے تعلقات اتنے خراب جو ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے ایک جملہ کہا، اس کی بنیاد 1947 میں جو بر صغیر کی تقسیم تھی وہ بن گئی، جو 2 قومی نظریہ ہے مسلمان اور ہندو کا۔ اچھا یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہتے تو ذرا دوسری ہوتی، خود ایک ہندو جو مطلب ہے بھارتی ہائی کمشنر رہا پاکستان میں اور جنوبی ایشیا ڈیسک کا سربراہ، اور باقی لوگ بھی تقریباً ملتی جلتی جو ہے وہ اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ کہا تو یہ تھا کہ بھی اسلام متحد نہیں رکھ سکتا، اپنی جو زیادتیاں تھیں یا ناانصافی تھی اس کو بھول کے جو لبرل سائیڈ ہے اس کا سارا مدعا انہوں نے اسلام پہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اتنا عرصہ جو ہے وہ چلایا۔ لیکن اب پھر اسلامی وجہ اتحاد بن رہا ہے نا جی بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں، اور جو ایک دوسری طرف ہندوتوا کی پالیسی ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات، تو امید تو ہے انشاءاللہ کہ بی این پی اس میں وہ بنے یا جماعت اسلامی کی قیادت میں اتحاد وہاں پہ آئے، الیکشن جیت کے۔ دونوں صورتوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے۔ ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو تجارت ہے اس میں کوئی 20 سے 25% کا اضافہ ہوا ہے۔ فوجی سطح پہ روابط بہت اچھے ہوئے ہیں، لوگوں کے آپس میں روابط آنا جانا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔